दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने منی پور کرائسس پر ایک ویڈیو بنایا تھا تو انڈین دوست کمنٹ کر رہے تھے کہ انڈیا تو یہ منی پور کرائسس سالو کر لے گا لیکن پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ پاکستان کبھی سالو نہیں کر پائے گا، اور یہ بات مجھے چبھی بھی کیونکہ سچ یہی تھا۔ حال ہی میں 16 اگست کو فیصل آباد کے ٹاؤن جڑاوالا میں مسلمانوں کے ایک موب نے کرسچن کالونی پر حملہ کیا ہے، وہاں چرچز کو جلایا ہے، گھروں کو جلایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہولی بائبل کو بھی جلا دیا گیا ہے۔ یہ موب اتنا ایکسٹریم ہو گیا تھا کہ وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر کو بھی اپنا آفس چھوڑ کر بھاگنا پڑا کیونکہ وہ بھی کرسچن تھے۔ تو ایک طرح سے اس موب نے پورے اسٹیٹ کو چیلنج کیا تھا اور اسٹیٹ نے ان کے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم سلیمان تصیر، آسیہ مسیح اور پریانتھا کمارا جیسے مسائل دیکھ چکے ہیں۔ تو دوستو یہ بلاسفیمی کا ایشو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور یہ پاکستان کے خراب مستقبل کا ایک بہت ہی بڑا انڈیکیشن ہے۔ تو آخر یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ جڑاوالا میں ایسا کیا ہوا ہے کہ ایک پورے موب نے ایک پوری کالونی پر اٹیک کیا جس وجہ سے لوگوں کو، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے؟ تو آخر اس طرح کے ایشوز دن بدن کیوں سامنے آ رہے ہیں اور آخر ان کے سلیوشنز کیا ہیں؟ آئیے اس سب کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اور ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو 16 اگست کو فجر کی نماز کے وقت ایک عورت کو ایک گھر کے پاس سے قرآن مجید کے کچھ اوراق ملے جن کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ یہ گھر کرسچنز کا ہے اور فیصل آباد کے ایک ٹاؤن جڑاوالا میں ایک سینما چوک ہے، وہاں موجود ہے۔ تو اس عورت نے یہ اوراق باقی لوگوں کو دیے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے ایک پورا موب بن گیا۔ اس بے حرمتی کا الزام 2 کرسچن لوگوں پر لگا جو آپس میں بھائی ہیں۔ تو ان تمام لوکل لوگوں نے وہاں کے ایک لوکل مولوی یونس چشتی کو یہ تمام ثبوت دیے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان بے حرمتی والے اوراق کے ساتھ ان کرسچنز نے اپنے فوٹوز بھی چپکا رکھے تھے۔ جب اس مولوی نے یہ تمام ثبوت دیکھے تو وہاں کی ایک مہتاب مسجد ہے، اس کے لاؤڈ سپیکر سے پھر لوگوں کو اکٹھا کیا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ تو دوستو 16 اگست کی صبح ہی یہ موب پھر کرسچن کالونی پر حملہ آور ہوا۔ ان لوگوں نے نہ صرف چرچز کو اور گھروں کو جلایا بلکہ وہاں موجود بائبل، جو کہ ایک بہت ہی مقدس کتاب ہے، اس کو بھی جلایا۔ اس کالونی میں رہنے والے تمام کرسچنز کو اپنے عورتوں بچوں سمیت وہاں سے بھاگنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ایک سالویشن آرمی چرچ ہے جو کہ بہت ہی پرانا ہے، تو اس کو بھی جلا دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنا کر اس کو بڑھاوا دیا گیا اور فیس بک پر جڑاوالا بے حرمتی 2 دن تک ٹرینڈ کرتا رہا۔ ان لوگوں نے ان کرسچنز پر سرعام پھانسی کی ڈیمانڈ کی جن پر یہ الزامات لگے تھے۔ ان لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں اور حکومت کو بھی برا بھلا کہا۔ ان کا ماننا ہے کہ عدالتیں ایسے لوگوں کو پھر ریلیف دیتی ہیں۔ آسیہ مسیح کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اتنا کچھ ہو رہا تھا تو اس سارے معاملے میں اسٹیٹ گورنمنٹ اور اسٹیٹ مشینری کہاں تھی؟ تو دوستو یہ بات جان کر آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ جو جڑاوالا کے ریجن کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں انہیں بھی بھاگنا پڑا کیونکہ وہ بھی کرسچن ہیں اور اس موب نے انہیں بھی تھریٹ کیا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ نے پوری طرح سے سرنڈر کر دیا تھا اس موب کے آگے، کیونکہ جو اسسٹنٹ کمشنر تھے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی کلر ریس سے ہو، وہ ایک اسٹیٹ کے ممبر ہوتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن میں ان کا رول ہوتا ہے، اور انہیں تھریٹ کرنا مطلب اسٹیٹ کو تھریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں اسٹیٹ نے تو کر دیا پوری طرح سے سرنڈر۔ حالانکہ جو 2 اکیوزڈ تھے انہیں پولیس نے اریسٹ بھی کر لیا تھا اور 295C اور 295B کے تحت ان کے خلاف FIR بھی رجسٹر کی جا چکی ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ 295B یا 295C میں جو اکیوزڈ ہوتا ہے، اگر اس پر الزام ثابت ہو جائے تو اسے پھانسی یا پھر تاعمر قید کی سزا ہوتی ہے۔ لیکن دوستو اس سب کے باوجود یہ موب کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا اور یہ مسلسل ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان 2 اکیوزڈ کو ان کے حوالے کیا جائے اور وہ سرعام اس کو جلائیں گے، پھانسی دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب دوستو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے اور پاکستان کس سمت جا رہا ہے۔ اس پر حالانکہ اس سے پہلے میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں نے بتایا ہے کہ پاکستان کے اصل پرابلمز ہیں کیا، لیکن اگر اس اسپیسیفک ٹاپک کی بات کریں تو پاکستان نے اپنے شروع سے ہی بہت ساری غلطیاں کی ہیں، اور ہم سب پاکستانیوں کے فیورٹ ونسٹن چرچل کی ہی ایک کوٹیشن ہے کہ وار از مینلی اے کیٹالاگ آف بلنڈرز۔ بلنڈرز ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہیں، اور پاکستان پچھلے 75 سالوں سے وار کی سچویشن میں رہا ہے۔ پہلے انڈیا کے ساتھ 3-4 جنگیں لڑی، ہم نے چاروں ہاری، پھر اس کے علاوہ جو دہشت گردی کے معاملات ہوئے، ہم افغانستان کے جنگ میں کودے، سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار میں ہم اس کا حصہ بنے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سارے معاملے میں جو مذہبی انتہا پسندی آئی اس نے ہمیں بری طرح سے ڈیمیج کیا،
اور اگر رسپانسبلٹی کی بات کریں تو اس کی رسپانسبلٹی سب سے پہلے جو ہے وہ اسٹیٹ ایجنسیز پر آتی ہے، ہمارے گورنمنٹ آفیشلز، ہماری اسٹیبلشمنٹ پر، کیونکہ دوستو کوئی بھی مسئلہ ہو وہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے سالوں کی محنت یا سالوں کی غفلت ہوتی ہے۔ 1979 میں جب رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا تو طالبان تیار کرنے کے لیے ہم نے سادہ لوگ پختونز کو اور بلوچ کو ہم نے طالبانائز کیا، اسلامائز کیا، زبردستی کا ایکسٹریمسٹ بنایا، اور جب یہ افغان وار ختم ہوئی تو وہی لوگ ہمارے لیے مسئلہ بن گئے۔ اب اسی طرح ایک اور پارٹی کا رائز ہوا ہے، تحریک لبیک پاکستان TLP۔ تو دوستو جب یہ پارٹی آئی تھی تو اس کا سیدھا سادہ ایجنڈا یہی تھا کہ بائی ہک اور کروک وہ اپنے شرائط منوائیں گے، اور اسٹیٹ کے کچھ ادارے انہیں سپورٹ بھی کر رہے تھے۔ اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو پھر سے لایا جا رہا ہے، پراپ اپ کیا جا رہا ہے، تو اس کا اینڈ آف دا ڈے ہم ہی کو نقصان ہوگا اور یہی لوگ گلے پڑیں گے۔ اور انفارچونیٹلی جب سے یہ TLP کا رائز ہوا ہے اور ان کا ایجنڈا انہوں نے پروپیگیٹ کیا ہے، تب سے ہی یہ بلاسفیمی کے جو سزائیں ہیں اور قانون ہیں، مسئلے ہیں، یہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ سری لنکا کے پرینتھا کمارا کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہم پر تھو تھو ہوئی۔ پاکستان FATF کی گرے لسٹ بڑی مشکل سے نکلا ہے، اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم پھر سے FATF کی بلیک لسٹ میں ہو جائیں۔ نیب قوانین کو بھی چینج کیا جا رہا ہے۔ کوئی رول آف لا ہو ہی نہیں سکتا نا جب آپ نے کوئی ادارہ مضبوط ہونے ہی نہیں دیا۔ بیوروکریسی جو ملک کے سارے نظام کو چلاتی ہے، اسی کو ہم نے اتنا پپٹ بنا دیا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے، ایک بیوروکریٹ کو پہلے دن سے ہی پتا ہوتا ہے کہ اس کا کسی بھی وقت کسی بھی ایک پولیٹیکل لیڈر کی کال پر ٹرانسفر ہو سکتا ہے، یا ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہیں بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، تو وہ ایک پپٹ کی طرح ہی ایکٹ کرتا ہے، اور وہاں نیشنلزم ہونا بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے۔ دوستو تیسرا پوائنٹ بہت اہم ہے، اور وہ ہے ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کے معاملے میں آج پاکستان نہ صرف دنیا میں بلکہ ایشیا میں بھی بہت پیچھے ہے۔ ایک بہت چھوٹا طبقہ ہے جو شاید 5% سے بھی کم ہو، وہ اچھی طرح سے ہائیلی کوالیفائڈ ہے۔ تو دوستو جب آپ ایک اسٹیٹ میں ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کریں گے اور وہاں پر ایک گیپ، ایک خلا بنا رہے گا، تو اس خلا کو کوئی تو پر کرے گا۔ تو اس خلا کو پل کرنے کے لیے آتے ہیں مدارس۔ اب مدرسہ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، شروع سے ہی بچے کو ایک ہی سسٹم کے اندر پالا جاتا ہے اور کنٹینوسلی اس کا دماغ بھرا جاتا ہے، اس کو برین واش کیا جاتا ہے، حافظ قرآن بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حافظ قرآن وہ بن جاتا ہے، لیکن شاید اپنی ادھیڑ عمر کراس کرنے کے بعد تک وہ سمجھ نہیں پاتا کہ ایکچولی میں قرآن مجید میں کہا کیا جا رہا ہے۔ ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی فیمس حدیث ہے، انہوں نے کہا تھا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور ایک اور ان کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ اچھا مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی انسان محفوظ رہیں۔ تو دوستو ان باتوں کو تو کوئی نہیں پھیلاتا، محض اپنے ایجنڈے کے لیے اسلام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوستو اگر کوئی بھی چھوٹی سی بات ہو جائے تو یہ لوگ نعرے مارتے ہوئے باہر نکلتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے جان دے دیں گے، اور خوبصورتی ان کی یہی ہے کہ یہ جب یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں تو یہ جان لیتے ہیں، جان دیتے نہیں ہیں۔ اور انہوں نے اسلام کے نام پر ہمیشہ دوسرے کی ہی موٹر بائک یا کار جلائی ہے، خود کی بائک کبھی نہیں جلائی۔ تو یہ ایک ہپوکریٹیکل مائنڈ ہے، ایسی ہپوکریسی سے تو ظاہر ہے پھر ڈیمیج ہی آئے گا سوسائٹی میں۔ اور جو ہماری اسٹیٹ کے ٹاپ آفیشلز ہیں وہ اس بات کو اسی لیے اگنور کر رہے ہیں کیونکہ انہیں فرق نہیں پڑتا، انہوں نے تو اپنے ملک سے باہر چلے جانا ہوتا ہے اپنے محفوظ مقامات پر، یہاں نہ انہوں نے رہنا ہوتا ہے نہ ان کی نسلوں نے رہنا ہوتا ہے، تو جنہوں نے رہنا ہے وہی جانے۔ دوستو جیسے یہ مسئلہ اچانک سے نہیں آیا، اسی طرح اس کا ایک حل بھی امیڈیٹ نہیں ہو سکتا، یہ آہستہ آہستہ سے عمل کرے گا۔ سب سے پہلا اہم سٹیپ ہمیں یہ اٹھانا ہوگا کہ سب سے پہلے وار کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم جو پچھلے 76 سالوں سے مسلسل وار کی سچویشن میں ہیں، ہمیں اس سچویشن سے نکلنا ہوگا، ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہوگا۔ کوئی پاکستان دنیا میں نہ نوری چیز ہے، نہ کوئی اوپر سے اتری کوئی مخلوق ہے، اور ہم اس کو دیکھ بھی چکے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو پاکستان پہلے بھی 1971 میں ٹوٹ چکا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اچھے سٹیپس نہیں لیے، پریگمیٹک سٹیپس نہیں لیے، تو یہ آج بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اور دوسرا اور سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنی فورن پالیسی انڈیپینڈنٹ کرنی ہوگی، ہمیں دوسرے ملکوں کے انٹرسٹ کے مطابق نہیں چلنا ہوگا۔ تیسرا اور سب سے اہم پوائنٹ کہ ہمیں ایجوکیشن پر زور دینا ہوگا۔ ایجوکیشن نے جو خلا پیدا کیا ہے اس کو ہمیں فل کرنا ہوگا، ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنا ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اسکولوں میں آئیں اور پڑھیں۔ اسکولوں میں بھی ہمیں اس طرح کا نصاب بنانا ہوگا جو بچوں کو ماڈریٹ کریں، جو ان کو اسلامک بنائیں مگر ان کو ایکسٹریمسٹ نہ بنائیں۔ دوستو اگلا پوائنٹ بہت ہی اہم ہے اور وہ ہے انٹر ریلیجیس میٹنگز۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے ہیروز کو ریکگنائز کرنا ہوگا جو نان مسلمز تھے۔ مثال کے طور پر بھگت سنگھ ہیں، سر گنگا رام ہیں۔ اب ان جیسے ہیروز کو آپ مذہب کی بنیاد پر دیکھیں گے کیا؟
उन्होंने हमारे फ्रीडम के लिए जो फाइट की, क्या वो कोई मायने नहीं रखती? तो आज पाकिस्तान में इन नॉन मुस्लिम हीरोज़ को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो हमें सबसे पहला स्टेप यही उठाना होगा कि अपने नॉन मुस्लिम हीरोज़ को ऑनर करना होगा, भले ही वो भगत सिंह हो या वो सर गंगा राम हो, डॉक्टर रुतफाओ हो या फिर राजा पोरस हो। हमें अपने नॉन मुस्लिम हीरोज़ को रिकॉग्नाइज करना होगा और हमारी आने वाली नस्लों को ये बताना होगा कि इस धरती की हिफाजत उन सब ने की है, और इस मिट्टी में जहां हम आज आज़ाद हैं, इसमें सभी का खून शामिल है, सिर्फ मुसलमानों का खून शामिल नहीं है। और पाकिस्तान के ऊपर से उतरी हुई कोई लाडली मखलूक नहीं है। अगर हम अपने अमाल ठीक नहीं करेंगे तो उससे हमारे फ्यूचर ख़राब होंगे, हमारी आने वाली नस्लें हमें बद्दुआएं देंगी, बुरा भला कहेंगी, और तारीख हमें बड़े बुरे लफ्ज़ों में याद करेगी। तो इस तरह के स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।